خصوصی عدالت کے فیصلے کے جس حصے نے پورے ملک میں آج تہلکہ مچا دیا، لوگوں کو بے پناہ بے چین کر دیا، فوج میں اضطراب کی کیفیت کو جنم دیا، وہ خصوصی عدالت کے سربراہ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ کی جانب سے فیصلے کے 6 سطری پیرا نمبر 66 میں لکھے گئے تھے۔ الفاظ کی ہر شعبہ زندگی کے افراد پر زور مذمت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بینچ کے اپنے جج جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ جج صاحب لکھتے ہیں کہ اگر پھانسی پر عمل درآمد سے پہلے مشرف انتقال کر جائے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی لاش گھسیٹ کر اسلام آباد لائیں اور 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکا دیں۔ اس پر اب حکومت کا بھرپور رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ پاک فوج کا رد عمل میجرڈ تھا، محتاط تھا اور ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ ریاکشن تھا۔ اب اس پہ ہوگا کیا، یہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے اس کی تفصیل بتائی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوال اٹھایا جو کہ شاید بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کی آبزرویشن دینے والے جج وقار احمد کو کیا اتھارٹی تھی؟ جج صاحب کا فیصلہ کیا یہ حصہ کیا آئین اور قانون کے مطابقت میں ہے؟ جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب نے تحریر کیا ہے اور اس پیرا 66 میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ ہم ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ مشرف صاحب کو اریسٹ کرے اور اریسٹ کرنے کے بعد ان پہ قانون کے حساب سے پنشمنٹ دے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے اینڈ اف ہی از فاؤنڈ ڈیڈ تو ان کی لاش کو ڈی چوک میں 3 دن تک لٹکایا جائے، ہینگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کے آبزرویشن دینے کا کیا اتھارٹی تھی جج صاحب کو۔ کہیں پر بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جس میں یہ لکھا جائے یا ایسی آبزرویشن دینے کا اختیار ہو کسی جج کو کہ کسی کی لاش کو نکال کے چوراہے پہ 3 دن تک اس کو رکھا جائے اور پھانسی دی جائے 3 دن تک۔ اس قسم کی آبزرویشنز جو ہے ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی ایسا جج اس قسم کی آبزرویشن دیتا ہے تو یہ آئین اور قانون کے نہ تو صرف خلاف ہے بلکہ وہ کانفیڈنس جوڈیشری میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ قوم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حال ہوا ہوگا، فوج میں کیا حال ہوا ہوگا، حکومت اس وقت کس انداز سے اس پہ پریشان ہے، جبکہ پاکستان کی وکلا کمیونٹی بھی جو کہ بہت ہی ایکٹیوسٹ وکلا بھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی تفصیلی فیصلے کے اس حصے کو، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس حصے کو قانون کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کوئی وکیل نہیں مل رہا جو کہ ایکسپلین کر سکے، جو کہ ڈیفینڈ کر سکے جسٹس وقار احمد سیٹھ کے اس فیصلے کو۔ ایسے جج نے جانبداری کا مظاہرہ کیا اور کوئی کہتا ہے کہ ان کی دماغی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا، انہیں جج کے منصب پر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ بھی بھرپور طور پر سامنے آ رہا ہے اور یہ عوام نہیں کر رہے، یہ فوج کی جانب سے نہیں آ رہا، یہ حکومت کی جانب سے نہیں آ رہا، بلکہ یہ وکلا کہہ رہے ہیں۔ ایک جج صاحب لاش کو 3 دن ڈی چوک میں ٹانگ کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کی دماغی صلاحیت کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا چاہیے پڑے گا۔ اس قسم کا جج پاکستان کے جسٹس سسٹم میں فٹ ان نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ بالکل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، یہ ججز کو کوئی سینس آف پرپورشن نہیں ہے، سینس آف لیگیلٹی نہیں ہے، سینس آف ایکوالٹی نہیں ہے، سینس آف ایکوی پونڈرنس نہیں ہے۔ سزا دیں گے اور سزا بنتی نہیں اور پھر لٹکائیں گے اور گھسیٹیں گے، یہ تو بالکل ذاتی اناد، اور یہ بہت ظالم شخص ہے جس نے یہ لکھ دیا ہے۔ 1 منٹ بھی ان لوگوں کا ججز رہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کے لیے خطرہ ہے۔ فوراً سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھے اور اس وقت جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہے فوراً اس فیصلے کو سسپینڈ کریں۔ میں نہیں یقین کر سکتا کہ ہیڈ ڈویژن ایک شخص کر سکتا ہے بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں۔ حکومت نے جب یہ کام شروع ہی کیا تھا پروسیکیوشن کا، وہاں سے ہی غلطی ہوئی تھی، اور یہ ایسی غلطی ہے جو کہ پورا میری نظر میں یہ ساری پروسیکیوشن کو خراب کر دیتا ہے، اور یہ کیس کو بھی ایک طرح سے نہیں پھر سزا ہونی چاہیے تھی۔ جب کسی ججمنٹ میں اس طرح کی چیز آ جائے اس سے پھر یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ فیصلہ کر رہے تھے
انصاف کرنا تھا، کیا وہ اتنا غصہ رکھتے تھے یا بغض رکھتے تھے کہ وہ ایک ریشنل فیصلہ کر سکتے تھے یا نہیں. تو اس پیراگراف کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات ابھرتے ہیں. یہ جو سزا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ان کو لا کے ڈی چوک میں جو بھی کریں، یہ تو ہمارے آئین کے خلاف. لیکن انہوں نے تو آئین کو 2 دفعہ پامال کیا، لیکن ایسی بات پھر بھی کچھ غیر مناسب سی لگتی ہے، لیکن اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا یہ فیصلہ قانون کے تحت دیا گیا ہے یہ رنجیت سنگھ کی بادشاہی ہے؟ یہ کون ہے یہ جج صاحب جو یہ فیصلہ دیتے ہیں جو قانون میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا؟ کسی بھی جنگل کی کوئی عدالت ہو جو اپیل سنے، وہ صرف اس فکرے کے اوپر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی کہ یہ تو انہاد اور یہ وہ دشمنی ظاہر کر رہا ہے. یہ ہر لحاظ سے ناقابل قبول فیصلے کا حصہ ہے، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ خصوصی عدالت کے سربراہ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے ذہن میں اس قسم کے جذبات ہیں، اس قسم کا ان کی سوچ تھی جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کا یہ کیس سنا ہے. اور جو آج انہوں نے بات کی ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا عوام میں اس کو مکمل طور پہ رد کیا جا رہا ہے، شدید غم و غصہ ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے، قطعی طور پہ اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور اس شرح میں یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. عالم دین مفتی محمد نعیم آج اس کو ایکسپلین کرتے رہے. شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یہ فیصلہ کرنا کہ مر بھی جائے تو ان کی لاش کو ڈی چوک پہ لا کے لٹکایا جائے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. لہذا اس طریقے کا یہ فیصلہ بالکل قطعاً شرعاً ہر اعتبار سے ناجائز ہے. سب سے اہم اس کا اثر ہوا ہے وہ پاکستان کے عوام پہ ہوا ہے. جنرل پرویز مشرف کا ایک اپنا تاثر رہا ہے اپنے دور حکومت میں. وہ کوئی بہت ہی غیر مقبول صدر نہیں رہے ایک طویل عرصے تک. آخری حصے میں یقیناً ان کی مقبولیت بے پناہ کم ہوئی تھی، لیکن وہ ابتدا میں وہ بہت مقبول سربراہ رہے ہیں. ان کی بڑی مقبولیت رہی ہے، خاص طور پہ جو اکنامک حالات میں، معیشت میں بہتری آئی ان کے زمانے میں، وہ بہت ہر لحاظ سے ان کی ایک پہچان رہی ہے. اور آج جب یہ فیصلہ آیا اور جس میں کہ خاص طور پہ اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ ان کو کس طرح سے پھانسی دینی ہے، ان کی لاش کو گھسیٹا جانا ہے، ان کو 3 دن تک ان کی لاش کو لٹکائے جانا ہے، پورا ماحول جو ہے وہ یکسر پرویز مشرف کی حمایت میں، ان کی ہمدردی میں بدل گیا. اور اس کا ہم نے جانچنے کی کوشش کی اور مختلف شہروں میں گئے، عام پاکستانیوں سے پوچھا کہ آج کے اس خصوصی عدالت کے فیصلے پہ ان کا کیا جذبات ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے. بالکل غلط فیصلہ ہے، یک طرفہ فیصلہ ہے. جو کارگل کی جنگ میں جتانے والے ہیں ہم کو، اتنا بڑا فوج کا سربراہ ہے، وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جنرل مشرف صاحب ایک گریٹ لیڈر ہیں، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے. ہمارا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا لاش کو گھسیٹنے والی. اور دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف صاحب بہت اچھے بندے تھے، اور اس چیز سے عدلیہ اور فوج کا جو ٹکراؤ پیدا ہوگا. وہ قوم کے ہیرو ہیں، ہمارے ملک کی دفاع کر رہی ہے جو فوج، اس کے ساتھ اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں اپنی ملک کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی مردے کے ساتھ، یہ غلط ہے. جو قانون کے مطابق اگر ان کو جو سزا دی گئی ہے نا، اگر وہ رائٹ ہے تو اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بس مشرف صاحب انتہائی اچھے آدمی تھے، وہ ہمارے ملک کے صدر بھی رہے اور آرمی چیف بھی تھے. ان کے بارے میں یہ جو ڈیسیژن کیا گیا ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جلد بازی میں کیا گیا. ٹوٹلی غلط نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ لاجیکل چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جو ججمنٹ ہے 3 دن آپ ڈی چوک میں لٹکائیں اور یہ کریں، یہ ظاہر ہے ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ لفظ بڑے سخت ہیں، سخت استعمال کیے ہوئے، اور یہ پاکستان کے لیے سخت ڈیسیجن ہے اور اچھا حالات بہتر نہیں ہوں گے، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں رہے کہ کسی کو اس طریقے سے مارو پھر لاش کو، یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دے رہی. بالکل غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جرنل ہیں، پرویز مشرف جیسا بندہ دوسرا ہے ہی نہیں پاکستان میں. وہ فیصلہ آیا ہے نا، یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ اس کو گھسیٹا جائے یا اس کو 3 دن کے لیے لٹکایا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے جو نظر آ رہی ہے، عدلیہ اور فوج میں تصادم چل رہا ہے. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے مجھے، اس لیے انسانیت کے خلاف ہے. جو کر گئے وہ نکل گئے،
اور جو بیچارہ ملک کے لیے کچھ کر رہا تھا، جس نے جنگیں لڑی ہیں، انہیں آپ لٹکا رہے ہیں مرنے کے بعد. میرے خیال میں ایک آرمی لیڈر کے لیے یہ مناسب الفاظ نہیں، کیوں آرمی ہمیشہ پاکستان کے لیے فیتھ فل رہی ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی. وہ 3 جنگیں لڑ رہا ہے ایک بندہ، وہ کیسے غدار ہوگا ملک کا؟ وہ تو باعزت بڑی ہونا چاہیے جس بھی کیس میں. انسانیت کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں لگتا، اور اس سے پاکستان کا، پاکستان کی فوج کا، پاکستان کے کو جنہوں نے سرو کیا ہے اس کا بھی کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا. جو بھی کرے گا یہ اس طرح کا کام، اس کو اپنی زندگی، اس کو بھی تو موت آنی ہے. جنرل مشرف قانون شکن ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا. پاکستانی آرمی کی SCS غدار نہیں ہو سکتا، SCS کمانڈو رہا ہے. وہ جنہوں نے کروڑوں روپیہ کھایا وہ آج بڑے باعزت طریقے سے باہر چلے گئے، اور جس نے ملک کی خدمت کی وہ اس کو روڈ پہ رگڑا جائے. کیا بات. غلط فیصلہ کیا انہوں نے پھانسی نہیں ہونی چاہیے، انہیں باعزت بری کیا جائے. بہت زبردست آدمی ہے پرویز مشرف. انہوں نے تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ان کو شامل نہیں کیا. پہلے تو فیصلہ ہی غلط ہے. غلط ہے، بہت غلط ہے. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ان کو سزائے موت کی کبھی بھی سزا نہیں دینی چاہیے. وہ انتہائی ظلم و بربریت ہے اور غیر انسانی رویہ ہے. بہت ذلت ہو رہی ہے، اور اس ایسے انسان کو آپ کیوں کریں گے؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ بہت زیادتی والی بات ہے. مسائل یہ ہمارا سمجھ لے کہ پہلے حکمراں تھا تو اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت برے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں. اپنے وقت کا ایک سربراہ تھے، ظاہر سی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور بھی بہت سارے غدار ہیں جن کو پہلے ان کو سزا دیں، پھر اس کے بعد. ان کو تو ویسے ایسے بندے نہیں ہیں کہ ان کو ہمارے سپاہ سالار رہے ہیں. بے پناہ ہمارے پاس اس قسم کے جذبات موجود ہیں، اور یکساں جذبات ہیں. اسی قسم کا غصہ ہے، یہی افسوس ہے، یہی اندوہ ہے، یہی غم ہے جو پاکستان کے عوام شیئر کر رہے ہیں. جو کہ آپ نے دیکھا، لوگ حیران پریشان ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو پاک فوج کے سربراہ تھے، جو کمانڈو تھے، جنہوں نے پاکستان میں جب بھی جتنا بھی کام کیا، یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں نقوش اس کے حوالے سے مکروہ نہیں ہے. تو یہ پوری صورتحال، اور اس پر پھر اس قسم کا فیصلہ، اس پہ یہ الفاظ، یہ تمام چیزیں، اور اس نے یقیناً ملک میں ایک افراتفری کی فضا پیدا کی ہے. جیسے یہ فیصلہ، اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. آپ کی شاید علم میں ہو، آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو کہ دنیا میں بہترین پرفارم، پوری دنیا میں اس کا نمبر 1 تھا پچھلے 2-3 مہینوں میں، اس میں اچانک بہت بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی. لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت بڑی اس انڈیکس میں کمی آئی ہے، اور پھر مجموعی فضا خراب ہوئی ہے. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا. بھارت کی افواج کے سربراہ نے فوری طور پہ پاکستان کو دھمکیاں دی. لائن آف کنٹرول پہ صورتحال خراب ہوئی. بھارت نے جانا کہ پاکستان میں اس وقت اندرونی توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ عدلیہ کے اس فیصلے پہ فوج میں غصہ ہے، لیکن اس پوری صورتحال پہ بھرپور انداز میں قابو پایا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ فوج نے آج بہت ہی کام، کوائٹ اور کمپوزڈ میسج دیا ہے، صورتحال کو سنبھالا ہے، لوگوں نے اپنے جذبات کو سنبھالا ہے، حکومت نے اپنے غصے کو سنبھالا ہے، اور جو اس فیصلے کے ان نکات کی وجہ سے تباہ کن صورتحال پیدا ہو سکتی تھی وہ بچ گئی ہے.